جی السلام علیکم ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ پاکستان کے جو مشکل معاشی حالات ہیں اس سے نکلنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا جائے گا اور لانگ ٹرم منصوبہ ہوگا۔ منصوبہ بنانے کے لیے انہوں نے یو کے اکانومسٹ کو امپورٹ کیا اور ان کو کہا کہ وہ پاکستان کا ہوم گرون جو ہے اکنامک پلان بنا دیں، یعنی کہ پاکستان کا ہوم گرون پلان یو کے ایک اکانومسٹ بنائیں گے جو یو کے گورنمنٹ کے ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں۔ وہ پلان ان کو بلایا گیا، ان کا نام ہے اسٹیفن ڈرکن۔ وہ اپریل مئی میں پاکستان آئے، جون کے بجٹ کے دنوں میں بھی وہ ادھر ہی تھے۔ تو ایک اپنا ایک ڈاکومنٹ حکومت پاکستان کو دے گئے، لیکن وہ جو ڈاکومنٹ تھا وہ کوئی اتنا شاندار ڈاکومنٹ نہیں تھا، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے تحفظات تھے۔ اب بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اسٹیفن ڈرکن پلان امپلیمنٹ کرے گا یا احسن اقبال پلان امپلیمنٹ کرے گا۔ اسٹیفن ڈرکن کا جو پلان ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تحفظات رہے ہیں بہت سارے سیریس حلقوں کے، کہ آخر اس پلان میں ایسی کیا چیز ہے جو حکومت پاکستان خود نہیں کرتی، آخر ہم نے ان کو کیوں بلایا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹیفن ڈرکن کا جو پلان ہے اس کو فائنینس کرنے کے لیے ایک بینک سے فائنینسنگ کروائی گئی، ایک حکومتی ملکیتی بینک سے۔ اب اس وقت جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں کہ جی اسٹیفن ڈرکن پلان منظور نہیں ہونا چاہیے، پلاننگ کمیشن کا کیا کام ہے، تو پھر احسن اقبال نے ایک پیرالل ایک اور پلان کے اوپر کام شروع کیا۔ وہ پلان اب فائنل ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے آپ نے خبر بھی پڑھ لی ہوگی ایکسپریس ٹریبیون میں۔ 5 ایز نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان، یہ 2024-2029 کا پلان ہے اور اس پلان کے کچھ اہداف طے کیے گئے۔ لیکن ان اہداف کے اوپر بات کرنے سے پہلے دو باتیں کرنا ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب پاکستان کا اپنا ایک پورا ایک میکانزم ہے، ایک یہاں پہ پلاننگ کمیشن ہے، ایک پلاننگ منسٹری ہے اور ہمارے ادارے ہیں، تو آخر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کیوں اتنی زیادہ محبت ہے غیر ملکی جو کنسلٹنٹس ہیں، چاہے وہ ٹیکس کنسلٹنٹس ہوں چاہے اکانومسٹ ہوں، آخر ان کو اپنے سسٹم کے اوپر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ اور جب تک وزیر اعظم اپنے سسٹم کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے تو اس ملک کے شہری اپنے سسٹم کے اوپر کیوں اعتماد کریں گے؟ اب جو پلان احسن اقبال صاحب نے دیا اس کے کچھ جو میجر اہداف ہیں، اس میں ایک ہدف تو یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا جو سائز اس وقت تقریباً 360-370 ارب ڈالر ہے، اس کو 2035 تک بڑھا کر کرنا ہے 1000 ارب ڈالر۔ اور احسن اقبال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 1000 ارب ڈالر اگر ہم کرنے کے لیے کچھ کام کرنا پڑیں گے ہمیں، اور اگر وہ کام نہیں کرتے تو جب یہ 370 ارب ڈالر یہ بڑی مشکل سے 500 ارب ڈالر ہوگا اگلے 10 سال میں، جس کا مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس سٹیج کے اوپر تو پاکستان دنیا میں کہیں میٹر نہیں کرے گا۔ اور اگلا ان کا ہدف یہ ہے کہ 2047 تک پاکستان کی اکانومی کو دنیا کی 10ویں بڑی اکانومی بنانا ہے، اور یہ جو 1000 ارب ڈالر ہے اس کو 3000 ارب ڈالر کی اکانومی بنانا ہے۔ بہت مشکل ہدف ہے، باتیں کرنا بہت آسان ہے، کاغذوں پہ لکھنا بھی بہت آسان ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن مشکل ہے۔ جو سب سے بڑی رکاوٹ آئے گی احسن اقبال کو اپنے پلان امپلیمنٹ کرنے میں، وہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی نہیں آئے گی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی نہیں آئے گی، وہ میڈیا کی طرف سے بھی نہیں آئے گی، وہ احسن اقبال صاحب کی جو اپنی حکومت ہے اس کی پالیسیوں کی وجہ سے آئے گی۔ جو اس پلان کے تحت جو ایکسپورٹس ہیں وہ 60 ارب ڈالر کرنی ہے، اور 60 ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی بیسڈ جو ایکسپورٹس ہیں وہ 5 ارب ڈالر کی ہیں۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جو حکومت نے ایک خرچ کر کے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، 39 ارب روپے کی ایک سوشل میڈیا فائر وال کریٹ کی گئی۔ اس کے حوالے سے ہم نے سب سے پہلے آپ کو اس سال بتایا تھا بجٹ سے پہلے کہ یہ فائر وال کے لیے بجٹ میں بھی پیسے رکھے جا رہے ہیں، 39 ارب روپیہ خرچ کر کے پاکستان میں انٹرنیٹ کی جو رفتار ہے اس کو سلو کیا جائے گا۔ اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا، آج نہ واٹس ایپ اسموتھلی کام کر رہا ہے، نہ ٹویٹر کام کر رہا ہے، نہ کوئی اور آپ اسکائپ کے اوپر اسموتھلی کال کر سکتے ہیں۔ تو اتنا ایک برا سسٹم بنا دیا ہے۔ یہ جو اہداف ہیں کہ جو ایکسپورٹس ہیں آئی ٹی کی وہ 5 ارب ڈالر کی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ اور بڑے مزے کے ان کے اہداف ہیں کہ جو براڈ بینڈ جو سبسکرائبرز ہیں پاکستان کی میں اس کی تعداد بڑھا کر 135 ملین کرنی ہے، 75,000 ہم نے آئی ٹی گریجویٹس ہر سال پیدا کرنے ہیں، 192 ملین سیل فون سبسکرائبرز پیدا کرنے ہیں، اور 178% آئی ٹی ایکسپورٹس میں اضافہ کرنا ہے، 1 ارب ڈالر کی ایک اسٹارٹ اپ کمپنی بنانی ہے جس کی ویلیو ہو اگلے 5 سال میں۔ تو یہ تب ہی ممکن ہے جب وزیر اعظم صاحب وہ دیوار جو انہوں نے خود کھڑی کی ہے 39 ارب روپیہ لگا کے اپنی ترقی روکنے کے لیے، سوشل میڈیا فائر وال، جب تک اس کو نہیں گرا دیتے، اگر وہ دیوار نہیں گرتی تو یہ 1 ٹریلین ڈالر کیا 500 ارب ڈالر کی بھی پاکستان کی اکانومی کا ہونا بہت مشکل ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان میں آئے ہوئے تھے ایک یو ایس کے ایکسپرٹ آئی ٹی کے ڈینیل کیسٹرو، انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک انوملی ہے ان کے لیے اور ایک پزل بھی ہے کہ ایسا ملک جو ڈیجیٹل اکانومی کی بات کرتا ہے، وہ اپنے انٹرنیٹ کو اس کی حکومت نے سلو کیا ہو، تو یہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ اور اس وقت جو پاکستان کی یوتھ ہے وہ فرسٹریٹڈ ہے، وہ فرسٹریٹڈ اس لیے ہے کہ اس نے جو بھی کام کرنا ہے وہ نہیں کر سکتی، کیونکہ زیادہ تر سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، وہ پاکستان میں بیٹھ کر امریکن جو ہے وہ سیلری لے رہے ہیں جب وہ اپنے ایز اے فری لانسر سروس پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن فری لانس سروس پرووائڈ کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ بہترین سپیڈ کے اوپر چاہیے ہوتا ہے، نہ کہ ایک ایسا انٹرنیٹ جو پہلے ہی تھرڈ کلاس ہے اس کو آپ مزید سلو کر دیں۔
اور یہ جو سوشل میڈیا فائر وال تھی یہ تو اس لیے کریٹ کی گئی تھی نا کہ جو پی ٹی آئی کے حکومت خلاف پروپیگنڈا ہے اس کو کم کرنا ہے. پروپیگنڈا کم ہو گیا. اگر پروپیگنڈا کم ہوتا تو یہ جو پی ٹی آئی کا احتجاج تھا جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد کیسے پہنچ گئے, ان کے جو خیالات ہیں وہ کیوں نہیں بدلے. سوشل میڈیا فائر وال سے خیالات نہیں بدلے جا سکتے. خیالات اور ووٹر جو ہے وہ بدلتا ہے ترقی سے. خیالات اور ووٹر جو ہے وہ بدلتا ہے جب لوگوں کے پیٹ میں کھانے کے لیے کچھ وہ اپنے میں ڈالتے ہیں. خیالات اور جو ووٹر ہے وہ اس طرح کی دیواریں کھڑی کرنے سے نہیں بدلتا. خیالات اور ووٹر صرف پلان بنانے سے نہیں بدلتے, وہ پلان کی امپلیمنٹیشن سے بدلتے ہیں. آج پاکستان کا یوتھ جو ہے وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا, زیادہ تر جو یوتھ ہے. اور ڈینیل کیسٹرو نے, ان کا جب میں نے لاہور میں یونیورسٹی گریجویٹ سے میں نے بات کی تو وہ میرے سے پریشانی میں پوچھ رہے تھے کہ ہم اس ملک میں رہیں, اگر رہیں تو ہم کیا کریں, کیونکہ حکومت کی جو اس وقت پالیسیز ہیں وہ انٹائی یوتھ ہے. وہ پاکستان میں گروتھ کی بات نہیں کرتی, وہ پاکستان میں ترقی کی بات نہیں کرتی. وہ بات کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے جو نیریٹو ہے اس کو پازیٹیو کیا جائے. دنیا میں کہیں بھی نیریٹو جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہوا جب تک لوگوں کو خوشحالی نصیب نہیں ہوئی. اور خوشحالی کام سے آتی ہے, باتیں کرنے سے, انٹرنیٹ بند کرنے سے نہیں آتی. تو یہ جو احسن اقبال پلان یا اسٹیفن ڈرکن پلان, کوئی بھی پلان ہو, اس کی امپلیمنٹیشن میں ہی پاکستان کی کامیابی ہے. ہو سکتا ہے اسٹیفن ڈرکن پلان اچھا نہ ہو جس کو احسن اقبال نے کہا کہ صرف یہ ایک فزیکل اسٹریٹجی ہے, اور ان کا میرا پلان جو ہے وہ بڑا کمپریہنسو پاکستان کا اسٹریٹجک ڈاکیومنٹ ہے. تو یہ جو ڈاکیومنٹ ہے, ایک تو پرائم منسٹر صاحب کو اس کی اونرشپ لینی چاہیے. ابھی تک پرائم منسٹر صاحب نے اس کی اونرشپ نہیں لی اور اس کو آفیشیلی لانچ نہیں کیا. آلدو اس کے حوالے سے 2 ڈیٹس پہلے ٹینٹیٹیولی اناؤنس ہوئی تھیں. ٹینٹیٹیو ڈیٹس تھیں 18 نومبر اور 28 نومبر, دونوں ڈیٹس گزر گئیں. اب ایک کوشش یہ ہو رہی ہے پرائم منسٹر آفس سے کہ اگر احسن اقبال کا پلان لانچ کرنا ہے تو اسٹیفن ڈرکن کا ڈاکیومنٹ بھی ساتھ ریلیز کر دیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسٹیفن ڈرکن پہ بڑا انویسٹ کیا. انہوں نے یہ ایک پلان کیا کہ اسٹیفن ڈرکن کو یہ کہہ کے پاکستان منگوایا تھا کہ اس کو بڑا پتہ ہے جی یہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک کر دے گا. یہ جو لوگ جو اسٹیفن ڈرکن کو پاکستان لانے والے ہیں ان کو نہ پاکستان کے سسٹم پہ اعتماد ہے, نہ ان کو اپنے وزیروں پہ اعتماد ہے. ان کو امپورٹڈ ایڈوائزر چاہیے, امپورٹڈ ان کو کنسلٹنٹس چاہیے. تو یہ جو ان کا ایک بن چکا ہے نا کہ ہر چیز باہر سے آتی ہے, ہم اپنی چیز ٹھیک نہیں کر سکتے. جب تک آپ اپنی چیزوں پہ ٹرسٹ کرنا, اپنے ملک کے اوپر, اپنے ملک کے اداروں کے اوپر ٹرسٹ کرنا, ان کو مضبوط نہیں کریں گے, یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. آپ 1000 پلان بنا لیں, یہ پلان صرف شیلف میں رہیں گے, الماریوں میں رہیں گے. اور اس طرح کے کئی پلان ماضی میں بھی بنے اور ختم ہو گئے ہیں. بہتر یہ ہے کہ حکومت آج بھی اپنا راستہ سیدھا کرے, لوگوں کو گروتھ کرنے دے, لوگوں کا نیریٹو چینج کرے کام کر کے, نہ صرف یہ کرنے سے کہ جی آپ سوشل میڈیا فائر وال کھڑی کر دیں. وی پی این کی کیسی یہ حکومت ہے جو کہ جس نے کا انٹرنیٹ جو آپ کا ہے ٹویٹر اس کو بند کیا ہوا ہے, اور وزیراعظم پاکستان وی پی این استعمال کر کے جو ہے وہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہیں. بہرحال اپنے ایکشن کو ہی درست کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وی پی این پاکستان کے لیے ٹھیک ہے تو پرائم منسٹر صاحب اپنا اکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ کر دیں.